نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ سلام پڑھیں۔ عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب اور چہلم کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے اس دعا سے مجلس کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کی اولاد کو، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل دے۔ ایصال ثواب اور چہروں کی مجلس ہے۔ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد ایک رشتہ جو ریلیشن شپ رہتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ظاہری طور پہ۔ ہم لے کے جاتے ہیں، لے جا کے یہاں کے سیمیٹری میں دفن کر دیتے ہیں، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہتا، ظاہری طور پہ بول رہے ہیں۔ گریو بند ہو گئی، ہم واپس گھر آ گئے۔ اب کبھی زندگی میں نہیں ملیں گے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو برزخ میں ملاقات ہوگی، وہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے آج کی مجلس جو میری فیوریٹ ٹاپکس ہیں نا اس پہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ میں آج میں وہ چیزیں بتاؤں گا، وہ چیزیں دوں گا جو عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی۔ موت کی مجلس پڑھی جاتی ہے کہیں؟ موت کے اوپر تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم موت کی مجلس، مجھ سے کہتے ہیں لوگ کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ ڈراتے ہیں، موت موت موت، زندگی کی بات کرو نا۔ تو میں کہتا بابا زندگی کی میں بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے نہیں سمجھے۔ اصل زندگی علی والے کی یہاں پہ نیو پورٹ میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری زندگی یہ دنیا میں، تو یہ میری زندگی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ زندگی ہوتی تو علی کبھی دنیا کو 3 طلاق نہیں دیتے۔ مولا علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دی اور یہ کہا کہ اس دنیا میں کام کرو، اس دنیا میں کوئی اچھا کام کرو، اس لیے کہ اصل ولایت علی کا مزہ برزخ میں ہے۔ جلوے وہاں دیکھو گے، یہاں کیا ہے؟ یہ تو ایون ورلڈ ہے، صبح شام اسٹرگل کر رہے۔ یہاں عمل اچھا کرو گے تم مولا کے قریب چلے جاؤ۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، اب سمجھے کہ کس کے کلمات ہیں جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے، زیارت عاشورہ۔ اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت نہیں، ساری زیارت اپنی جگہ میں برابر ہے، میں کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں بول رہا، لیکن عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے that can change your life, that can change your destiny۔ عاشورہ میں عاشورہ پہ نہیں پڑھا، اس کی جو پیک ہے زیارت عاشورہ، کمپلیٹ ہونے پر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔
بولتے ہو عاشورے کی سجدے میں جا کے اب یاد آ گیا یہ کیا دعا ہے کہ پروردگار تو مجھے شفاعت دے پہلی رات یوم الورود میں، حسین کی شفاعت ملے. اگر حسین کی شفاعت مل گئی تو بیڑا پار ہو گیا. تو اس کی دعا کرنا ہے روز. اپنے قنوت میں پڑھو، 24 گھنٹے پڑھو. بیک آف یور مائنڈ یہ ہمیشہ رہے اللہم ارزقنی شفاعت حسین. ہر امام کی شفاعت ہے، لیکن مولا حسین کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے تم دعا کرو. اور زیارت عاشورہ کے جملے جو میں نے آپ کے اسکندر میں پیش کیے کہ عاشورہ اتنی ریکمنڈڈ زیارت، اس کا پیک ہے کہ جا کے بول رہے کہ مولا مجھے نیچے جانے کے بعد، اس لیے کہ دوستوں آپ انصاف سے بولو، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں یا ہمارا بھائی یا ہماری بہن کس حالت میں نیچے، کسی کو نہیں معلوم. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو آلسو، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، دا موسٹ ڈیفیکلٹ نائٹ، یہ سب کے لیے آنے والی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، جتنے دنیا میں ہیں. یہ گرانٹیڈ مت لو، یہ ذہن میں مت رکھو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. جو یہ بول رہا مجھے کچھ نہیں ہوگا اسی کو ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ غفلت پہ، اگنورنس پہ. کبھی کبھی ذہن میں بھی مت لو کہ مجھے کچھ نہ ہوگا، میں تو بڑا مومن ہوں. ارے یہ دعویٰ سلمان نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ میسم نے بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی عمل کر کے، عبادت کر کے امام علی کے پاس آئے. اگر سٹیٹس لینا ہے، مولا علی کے قریب ہونا ہے، تو امام علی صرف زبان سے علی علی بولنے والے کو سینے سے نہیں لگاتا، جو کام کر کے آتا اس کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کام کرو، کام کرو. میں یوتھ کا بول رہا، کام کرو. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اگر میں کچھ نہیں کر رہا، میں بول رہا میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا نیو پورٹ میں، میرا تصور میں کیا ہے، میں بس اپنی جاب کرو، بزنس کرو، فیملی کو دیکھ لو، دیٹس فائن. نو، می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے. می اینڈ مائی فیملی کبھی ذہن میں بھی نہیں رکھنا. اسلام بولتا پورے بادشاہ کو لے کے چلو. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ مولا حسین آئے، اشہد انک خلقت صلاۃ و آتیت زکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. یہ کربلا کا مقصد ہے. می اینڈ مائی فیملی اپنے ذہنوں سے نکالو. وی ہیو ٹو پلان کہ ہم کو اسلام کے لیے، امام کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر تم کچھ کرو گے تو نیو پورٹ میں تمہارا نام باقی رہے گا، ورنہ لوگ بھولیں گے. پیسہ اگر تمہارے پاس ملین پاؤنڈ بھی ہے، پیسہ باقی نہیں رکھتا. نام ولایت علی کے ساتھ کام کرنے والے کا نام باقی رہتا. تو کبھی سوچو کہ میں کیا کر رہا. اپنی پوری لائف میں نے کیا. آج کی رات مجلس کے بعد when you go to your room, when you go to your bedroom, just think what I'm saying. سوچو کہ میں نے اپنی پوری لائف میں what I have done for امام. کل اگر امام پوچھے تم سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، what you have done، آپ بولیں گے میں نے نمازیں پڑھی، آپ بولیں گے میں نے روزے رکھے. ارے بابا یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. امام پوچھے گا میرے لیے کیا کیا. یہ زندگی 60 70 80 90 ایئرس کی لائف ہے یہ دنیا کی، اور وہ ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر تم کچھ کام کرو گے تو وہاں پہ تم کو راحت ہے. اس کے لیے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام کی عمل بولو. مرنے کے بعد آپ مثال کے طور پہ ہمارے اسد بھائی کے والد کا آج چہلو میں، ان کو لے کے جا کے یہاں پہ دفن کر دیا. آپ سب جیسا یہاں امام علی کا ایک جملہ ہے، پلیز. مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ عبرت لو، پیغام لو، فکر کرو، سوچو. تمہارا بیٹا، پلیز میری طرف دیکھو، یور اون سن تم کو لے کے جائے گا، نیچے لٹائے گا اور بیک اپنا بتا کے، پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا. تم اکیلے ہوگے، تم نیچے سے پکارو گے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. باہر آئے گا، ٹن سب خاک ڈالے گا باڈی کے اوپر، واپس آئے گا. ہم سب یہی کرتے، آ کے
घर आते, कुछ रोटी खाते और बेड पे जाते, सो जाते। कभी सोचते कि मेरा बाप क्या कर रहा नीचे, मेरी माँ क्या कर रही नीचे, फर्स्ट नाइट वो कैसे गुजार रहा। इसकी फिक्र करो, इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो, ऑनेस्टली बोलना। रोज जब तुम बेड पे जाते हो यहां पे, तो कभी सोचते कि इफ आई डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, आज रात में तो मैं बड़े आराम से बेड पे सो रहा, कल नहीं उठूंगा तो क्या होगा। मेरे पास कुछ है, क्या है मेरे पास, व्हाट वी हैव। हमने क्या किया मौला अली के लिए। अगर तुम मौला अली के लिए काम करोगे, मौला हुसैन के लिए काम करोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा हूं, ऑलवेज ऑलवेज तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा नाम रहेगा। तारीख के 1000 बार कहता। आप इंसाफ से बोलो, हुर अगर यजीद के लश्कर में रहता, आज वो जिंदा रहता, आज उसका निशान बाकी रहता। क्या बोल रहा है यार, रहता निशान। हुर आया हुसैन के पास तो हुर बना, यजीद के पास रहता तो वो भी यजीद की तरह गुमनामी में चला जाता। आज लोग जाके सलाम कर रहे, सलवात पढ़े, जस्ट बिकॉज मौला हुसैन का उसने साथ दिया, वो उसने जान दी, उसने काम किया, तो हुरा जिंदा है, हुर हुर बन गया, वरना वो अंधेरे में रहता। तो आज हम भी क्या कर रहे हैं, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। हमने क्या किया है लाइफ में, हमने इमाम हुसैन के लिए कोई काम किया है। मुहर्रम गुजर गया, बीवी की शहादत गुजर गई, बीवी की सीरत में क्या था। बीवी ने अपनी सीरत में मुनाफिकत को, जालिम के चेहरे से नकाब को उल्टा था। बीवी ने दुनिया को बताया था कि मुनाफिकत को खत्म करो, हिपोक्रेसी को खत्म करो। हम कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात आपसे भी है, आपसे भी है। हम डिप्लोमेसी को खत्म नहीं करते, डिप्लोमेसी हमारे पास है। हम सोचते हमको जो फायदा पहुंचाता वही जिंदगी में याद रखो, दुनिया वाले फायदा नहीं पहुंचाते, अली वाला ये हमेशा याद रखना। तो अब जब लेके जाके आप दफन करते हैं, रूह कहां जाती, रूह कहां जाती, कभी सोचा, खबर में नहीं रहती। 2 डेस्टिनेशन है हर इंसान के, न्यूपोर्ट का शिया हो, पाकिस्तान का हो, न्यूजीलैंड का हो, इंडिया का हो, कहीं का, जो मरेगा दफन कहीं हो, हिसाब और किताब के बाद रूह के 2 डेस्टिनेशन। रूह जाती है बरज़ख में, तो औरत की हो, मर्द की हो, लड़की की हो, लड़के की हो। बरज़ख में 2 डेस्टिनेशन, एक वादी सलाम है, एक वादी वरूद है। वादी सलाम, अल्लाह हमको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। इतनी आहिस्ता बोल रहे यार, अभी तो मैंने मजलिस शुरू नहीं की, आवाज ही नहीं निकल रही। मौत की मजलिस भाई, मुझे पता है आप लोग भी पहली दफा सुन रहे होंगे। मैं बरज़ख में एंटर होने से पहले आपको एक बात बता, इमाम प्लीज गौर से सुनना। इमाम अली, देखिए पंजाबी भाइयों में मैं पढ़ता बहुत हूँ। कुवैत में 18 साल पढ़ा, लाहौर में करबला गामिशा में पढ़ा, चकवाल में जाके पढ़ा। आई नो आपको नहीं चाहिए। हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं हूं मैं। आपने जुमले पे गौर नहीं किया। हथेली पे जन्नत इमाम अली ने भी नहीं दी। अली ने कहा अमल करो, आओ मेरे पास। सिर्फ बोलते मत रहो कि मैं सबसे बड़ा आई लव इमाम अली, आई लव इमाम अली। मैं अभी यूके के ग्रुप के साथ नजफ अशरफ में था, पूरा यूथ था मेरे साथ, मैं लीड कर रहा था। तो वो पूरा लड़के लड़कियां पूरे जैसे मौला के रोजे को देखे सबने कहा, रोने लगे, लिटरली रोने लगे मोहब्बत में। सबने कहा आई लव यू मौला, आई लव यू या अली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रहे थे। मस्जिद ज़ियारत के बाद हम लोग होटल में, मेरा 2 लेक्चर होते, तो मैंने लेक्चर में कहा मुझे बहुत अच्छा लगा काम होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा आई लव यू इमाम, आई लव यू इमाम अली, आई लव यू। तो देखिए यहां तो मैं बोल रहा आई लव यू तो आप बुरा नहीं मान रहे, इंडिया में बोले तो बोलते व्हाट, समझिए नहीं बात।
تو میں نے وہاں مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ آپ اردو میں بولتے ہو نا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, انہوں نے انگلش میں بولا, کوئی بری بات نہیں. تو میں نے کہا, میں نے پورے یوتھ کو بولا کہ جب تم بول رہے تھے آئی لو یو مولا, کتنا مزہ آتا, کتنا اچھا رہتا کہ زری سے بھی آواز آتی آئی لو یو ٹو. منہ کھولو نہیں, مولا بولتے آئی لو یو ٹو. نہیں سننا چاہتے آپ کانوں کو؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ مولا بولے آئی لو یو ٹو؟ مولا سلمان کو بولتے تھے, میسب کو بولتے تھے, عمار کو بولتے تھے, مقداد کو بولتے تھے, خمبر کو بولتے تھے. ہم بھی تو بنے, ہم بھی تو کچھ کریں. If you don't do anything, آپ سمجھیں کہ زندگی گزرے گی؟ یہاں کی لائف گزر جائے گی. جب اینڈ ہوگا نا تمہارا, اس وقت پرابلم ہوگا. ابھی میں برسک بتاتا ہوں, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سن. آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے یوتھ کو بول رہا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ میسج. مولا علی کا زمانہ, دور خلافت, علی کی خلافت کا زمانہ. ایک مومن کا انتقال ہوا, مولا اس کے فیونل میں گئے. فیونل میں گئے, کئی لوگ تھے, نماز ہوئی, اس کے بعد اس کو گریو کے اندر لٹا کے بند کر دیا. اب سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگے. ایک آدمی آیا مولا کے پاس وہیں پہ مجمع میں, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو. آگے کہا یا علی, اگر اب یہ زندہ ہو جائے, اب باہر آئے, اللہ اگر اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر آ جائے تو یہ اتنی اچھی لائف گزارے گا, ڈسپلن لائف, جیسا آپ چاہتے, جیسے اللہ چاہتا. علی نے کہا کیوں, وائی؟ وہ آدمی نے کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. یہ میرے جملے ہیں, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا مولا اس کو نیچے, اس نے آنکھوں سے اندھیرا دیکھا, وحشت کو دیکھا, گرمی کو دیکھا, پریشانی کو دیکھا, پہلی رات سب کے ساتھ ہے دیکھا. اب یہ باہر آئے گا تو یہ ایسا ڈسپلن لائف گزارے گا جیسا آپ چاہتے, اللہ چاہتا. اب پورا مجمع میرے مولا کی طرف پلٹا. علی نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا, اس کے پیٹھ پہ ایسا مارا, مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ پلیز 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 پلیز, پیچھے والوں کو بھی بول رہا, بولتے ہوئے چلو. جب تک یہ ذاکرین پڑھ رہے تھے آپ بول رہے تھے نا, سمجھ آئے گا مولا کا مقصد کیا ہے, مولا کا میسج کیا ہے, مولا کا پیغام کیا ہے؟ کہ جب کسی کے فیونل میں جاؤ, کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھو, کافن کے اندر, تمہارا باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, ماں ہو, مومن ہو, جب کسی کو کافن کے اندر دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے, اللہ نے تم کو زندگی دی ہے. کبھی میں سوچتا یہ بات, میں یہ سمجھتا پورا نیو پورٹ مر جائے گا میں زندہ رہوں گا. نہیں, میں نیو پورٹ بول رہا اس لیے کہ یہاں پڑھ رہا, پورا نیو پورٹ مر جائے گا میں زندہ رہوں. ہم یہ سمجھتے, ہو سکتا موت میرے پاس پہلے آ جائے, ملک الموت میرے پاس پہلے آئے, تو تیاری ہے. آپ بولیں گے یار میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں, آپ کے بولنے سے تھوڑی چاہنے والا بنتا. یہ یاد رکھو, I'm very open. دیکھیں ایک چیز یاد رکھو, میں آپ کی کو خوش کر کے نہیں جاؤں گا, میں بیوی کو خوش کر کے, میرا مولا خوش ہے. اگر آج کی میری مجلس سے کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی عمل کر لیا تو آج میری مجلس کامیاب ہوگی. مقصد یہ ہے. تو یہ روح جو جاتی ہے کہاں جاتی ہے؟ دو ڈیسٹینیشن, وادی السلام ہے یا وادی برود ہے. وادی السلام مولا کے روضے کے پاس ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اور وادی برود یمن کے پاس ہے, جہاں کافر و مشرکین ظالمین, وہاں پہ کئی مومن بھی چلے گئے جو واجبات پہ عمل نہیں کرتے, جو گناہ کرتے. 4 یا 5 گناہ ایسے, اگر وہ انسان وہ گناہ کرتے رہا تو وادی السلام میں نہیں جاتا, وادی برود چلا جاتا. زبان کا گناہ, کسی کو ہرٹ کر رہے آپ, کسی کو ہرٹ کر رہے, زور سے بولو. غریب رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کر رہے, کسی غریب رشتہ دار کو آپ تکلیف دے رہے, زبان سے ہرٹ کر رہے, ایسے گناہ گار. کسی کا مال کھانا, یتیم کا مال کھانا, بھائی کا مال کھانا, کسی کا پیسہ کھا جانا, ایسے گناہ گار بھی مان جاتے. تیسرے وہ جو بیک پیکنگ کرتے, مسلسل میں اس کی بات ادھر, اس کی بات ادھر. بدترین گناہ میں سے گناہ علی والا کبھی نہیں کرے گا, یہ یاد رکھو.
یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. نماز پڑھو, روزہ رکھو, سب کرو, تم بیک بائٹنگ کر رہے. عورتوں میں بھی بہت کامن ہے, نیوپورٹ کی عورتوں میں نہیں ہے بول رہا. سمجھ میں آئی کہ کھانا ہی نہ بند ہو جائے رات میں میرا. اب میں نے یہ سنا کہ یہاں ماشاءاللہ یہاں کی خواتین کھانا بناتی سب کے لیے. بڑی تعریف سنی کر میں نے ایسٹ لندن میں ہم لوگ تھے تو وہاں بول رہے تھے بڑے وہاں کا کھانا بڑا مزے کا, وہ بھی کریلے. سمجھ نہیں آئی بات. وہاں کے مولانا بول رہے تھے کہ کریلے نیوپورٹ کے بہت اچھے. میں نے کہا میں ایک دن کے لیے جا رہا اور جا کے میں کریلے کھانے والا نہیں ہوں. سمجھ آئی. مولا یہاں کی خواتین کو سلامت رکھے. ارے یار میں دعا دے رہا, آپ تو آمین بول رہے. ایک چیز یاد رکھو, آمین ہمیشہ زور سے بولنا. کیوں؟ دینے میں جو مزہ ہے لینے میں نہیں ہے. ارے یار تو بات آپ کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا. اتنی ڈرانے والی ڈرا, میں بالکل نہیں ڈرا رہا, میں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں, میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا جو روح جاتی ہے یا وادی سلام جائے گی یا وادی برود جائے گی. وادی برود میں کئی ایسے گناہگار ہیں, عورتیں بھی ہیں, وہ کتنے واقعات ہیں. میری پوری مجلسیں یوٹیوب کے لائف آفٹر ڈیتھ, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو, برزخ, پورے اشرے میں نے اہل بیت چینل پہ بھی پڑھائی, پورا ایک اشرا پڑھا تھا. تو تو یہ گناہ سے بچ جاؤ جو سب سے زیادہ تم کو پرابلم کرے گی. اب میں آپ سے پوچھتا, اسد بھائی کے والد کا انتقال ہوا, فرسٹ نائٹ آپ نے کیا کیا؟ سب لوگ ایک میسج آیا, ایک مومن کا انتقال ہو گیا, فرسٹ نائٹ کیا کرنا ہے؟ میں نے بولا آپ بولے. وحشت آپ نے کہا. 2 رکعت نماز پڑھی, سب پڑھتے ہو نا 2 رکعت نماز. نیت کیا ہے؟ نماز ہے وحشت. میں نے نہیں بول رہا, آپ بول رہا. Do you know what is وحشت؟ کتنے آرام سے میں بول رہا وحشت. تم سمجھ رہے تم کیا بول رہے؟ خود بول رہے, میں نہیں بول رہا. کبھی آپ کے پوری لائف کے ایکسپیرینس میں کبھی کوئی میسج آیا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, 2 رکعت نماز راحت پڑھو؟ آیا؟ بڑے بڑے علماء مرے. آپ دیکھو عبرت کیا ہے, پلیز عبرت دیکھو. بیٹا اپنے باپ کے لیے, اپنے ماں کے لیے نیت کر رہا کہ میں 2 رکعت اپنے باپ کی وحشت کی نماز پڑھ رہا. Do you know what is وحشت؟ وہ فیئر ہے. میں آپ کو بول رہا لیکن آپ نے آلریڈی پڑھی بھی ہے نماز. وہ خوف ہے, وہ اندھیرا ہے, وہ گرمی ہے. ہم تصور نہیں کرتے. مولا علی یہ بولے, مولا علی کا سرمن ہے پورا نبی البلاغہ میں, صحیفہ کاملہ میں, چوتھے امام کی مشہور دعا. آپ رمضان میں وہ دعا پڑھتے, ماہ رمضان کی مشہور دعا چوتھے امام کی, میں ریفرنس دے رہا, گو اینڈ سی. آپ کے ٹیلی فون کے اوپر بھی ہے وہ دعا. دعائے ابو حمزہ صومالی, یاد آیا؟ ماہ رمضان کی موسٹ فیمس دعا, ہر مسجد میں پڑھی جاتی, سحر کے وقت پڑھتے. دعائے ابو حمزہ صومالی. جیسا کمیل ابن زیاد امام علی کا کلوز کمپینین تھا, ویسی ابو حمزہ امام چوتھے امام کے تھے. امام زین العابدین, سید الساجدین, وہ امام فرزند زہرا, وہ امام. دعائے ابو حمزہ صومالی جا کے ٹرانسلیشن دیکھو, انگلش میں پڑھو, انگلش میں پڑھو. You will understand what Imam is saying. گریف کے بارے میں امام بول رہی ہے, میرا ویک باڈی, میرے ویک بونز. امام بول رہا اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے. میرا یہ ویک باڈی, میرے یہ ویک بونز 2 دیواروں کے بیچ میں رہیں گے. یہ میں نہیں بول رہا, امام بول رہے. اندھیرے میں رہیں گے. اللہ تو مجھ پر رحم کرنا. کبھی میں سوچتا یہ بات, کبھی میرے ذہن میں آ رہی یہ بات, کتنی غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, کتنی اگنورنس میں ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں. صبح ہو رہی, شام ہو رہی, صبح ہو رہی, شام ہو رہی, اینڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. میں جنرل میسج دے رہا, جنرل ڈو برا نہیں ماننا. یہ حالت ہے ہماری. نماز وحشت ہم پڑھتے,
اس کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہونے والا ہے. نماز وحشت کسی عام مسلمان کے لیے نہیں بول رہے مولا, اپنے شیعہ کے لیے بول رہے کہ شیعو اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, میری مجھ سے محبت کرنے والوں, تم جب مرو گے تو اپنے بیٹے کو سکھانا کہ نماز وحشت پڑھنا ہے, تو وہ راحت ملے گی نیچے. ہم سب کے لیے. تو روح کو یہاں دفن کیا, میت کو دفن کیا, روح چلی گئی برزخ میں. امام علی سے پوچھا گیا کہ برزخ, اب سنو برزخ کیا ہے, واٹ از برزخ, یہ کہاں ہے برزخ؟ تو مولا علی نے کہا کہ برزخ ایک کٹن کو بولتے ہیں, عربی میں برزخ ایک پردے کو بولتے ہیں, ایک پردے کو, کٹن کو, جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کرتا. ہم جس دنیا میں, اس سے جو آنے والی لائف ہے, وہ جو دنیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا. بیچ میں یہ پردہ ہے, ایسا باریک سا پردہ, اس کو برزخ بولتے ہیں. جب انسان کے جسم سے روح نکلتی, روح پیر کے انگوٹے سے نکلتی, یہاں سے روح جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی پریگننسی رہتی, تو ماں کے پیٹ میں جب اللہ روح بھیجتا ہے, نفخت فیہ من روحی, تو اس وقت سر سے آتی ہے. نبی آدم کے واقعے میں ملے گا, سر سے داخل ہوتی. اور جب روح کو نکالتا ہے تو پیر کے انگوٹے سے تھم سے کھینچتا ہے ملک الموت. اور یہ مت بولو کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو معصومین کے ارشادات کیا ہیں؟ پلیز 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 غور سے سنو. تو اس کے بعد روح نکل جاتی ہے. روح نکلنے کے بعد روح وہیں رہتی ہے, وہ اس کا پورا ایک پروسیس ہے. روح وہیں رہتی, غسل ہوتا ہوا دیکھتی, کفن پہناتا ہوا دیکھتی, نماز ہوتے ہوئے دیکھتی, لحد میں جاتی. تو امام علی نے کہا کہ روح جب روح نکلتی ہے ہمارے انگوٹے سے, تو ہمارے سامنے سے ایسا برزخ کا پردہ, کٹن ایسا ہٹتا آنکھوں کے سامنے. ہم اس دنیا سے اس دنیا میں وہ دنیا کو دیکھتے ہیں, آنے والی جو لائف ہے. میت گھبراتی, انسان گھبراتا کہ وہاں جا رہا ہوں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میرا مولا مسکراتا ہوا آتا اور آ کے تم کو لے کے جاتا. لیکن اگر میں کسی کا مال کھاتے رہوں, میں نماز نہ پڑھوں, میں حرام کھاؤں, میں گناہ کروں, میں میوزک سنتا رہوں, میں انڈین موویز دیکھوں, میں اپنے پیرنٹس کی عزت نہ کروں, پیرنٹس کو جواب دوں, آنسر بیک کروں پیرنٹس اگر کچھ ماں کوئی بولے, باپ کچھ بولے, میں کسی لڑکی کو بے گناہ طلاق دے دوں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہماری زندگی چلے گی؟ ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. کسی آج کیا کمیونٹی کا حال ہے ہمارا. میں تو پوری دنیا میں جا کے پڑھتا ہوں, الحمدللہ الحمدللہ. اس وقت پورا UK میں پڑھتا ہوں, آپ کے پاس آ رہا, پھر پڑھتے ہوئے آؤں گا. ایک دن, ویک ڈیز, ویکینڈ سب پڑھ. کیا حالت ہے, 10 فیملیز, 15 فیملیز کی کاؤنسلنگ کیا ہو اسی UK میں. یہ لڑکی کا پرابلم, یہ لڑکی کا, یہ ہسبینڈ, یہ بیوی, یہ مدر ان لا, یہ ڈاٹر ان لا, یہ سارے پرابلمز ہماری کمیونٹی میں, شیعہ کمیونٹی میں. امام علی کے شیعہ بی بی زہرا کی کہانی سے, پھر اپنے آپ کو بڑا علی والا بول رہے. چیک یور سیلف, چیک. میں جنرل میسج دے رہا, برا نہیں مانو, میں جنرل میسج دے رہا کہ چیک یور سیلف. ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کہیں میری زبان سے میری وائف کو میں ہرٹ تو نہیں کر رہا ہوں, بیچاری غریب ہے, وہ بیچاری مجبور ہے. میں کسی کا مال تو نہیں کھا رہا, میں بیوی کا اتہام کر رہا پورے دنوں سے, کہیں بیوی کا حق تو کھایا ہوا نہیں ہوں. میں خمس دیتا ہوں, میں تو خمس نہیں دوں گا, بولوں گا میں بیوی کے جو حق کھانے والوں پہ لعنت ہو. جو تمہارا گوشت میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. اگر میں خمس میں نہیں پڑھ رہا, دیکھو ایک چیز یاد رکھو, میں وہ مولوی ہوں جو خمس دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں. الحمدللہ ممبر سے بول رہا ہوں. میں وہ مولوی پوری دنیا میں بولتا ہوں, ڈرتا نہیں. الحمدللہ میں مولا بیوی کا حق دیتا ہوں, اس لیے بولتا بھی ہوں. حلال کھاتا ہوں, بولتا ہوں. اگر میں خمس نہ دوں, بیوی کا حق نہ دوں, پھر میں بولوں کہ میں بڑا علی کا, امام علی کا شیعہ ہوں. How can it be? پیٹ میں حرام مت بھرو. اپنی بوڑھی ماں کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے معصوم بچوں کو حرام مت کھلاؤ. سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہوگا. نہج البلاغہ اتنی اوتھینٹک بک, میرا مولا علی کہتا نہج البلاغہ میں کہ اپنے پیٹ کو, اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنا. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا, یہ امام علی بول رہے ہیں. گو اینڈ سی نہج البلاغہ.
یہ ہماری حالت ہے. اینڈ وی آر ریئلی ریلیکس. میرا مطلب یہ نہیں کہ نیو پورٹ میں کوئی خمس نہیں دیتا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. جو ممبر کا حق ہے وہ بول رہا ہوں. اتنا پرابلم آنے والا ہے. اف آئی ڈونٹ گیو خمس, بی بی مظلوم بی بی زہرا کا حق میں کھا لوں. اب میں بولوں کہ مولا آپ پلیز میرے لیے ریکمینڈ کریں, میری شفاعت کریں. مولا بولیں گے تو حق کھا کے آ رہا. ارے افسوس بولو اور کیا ہے. کفن لاتے کربلا مولا سے, لاتے ہو کفن؟ ماشاء اللہ ضرور لاؤ, وہ وسیلہ ہے تمہارا. کفن لاتے ہو, کفن کا 4 پاؤنڈ خمس ہوتا, وہ بھی نہیں دیتے. کیا بول رہے ہیں؟ میں روتا ہوں دوستوں, میں روتا ہوں. ہر جگہ جا کے ابھی میں کربلا مولا سے آ رہا ہوں, نجف اشرف سے آ رہا ہوں. 30 تاریخ کو انڈیا پہنچا, 30 تاریخ کی رات میں لندن آ گیا. کربلا کا کفن کتنے کا؟ 20 پاؤنڈ میکس 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 میکس. 4 پاؤنڈ خمس ہے اس میں. ذریعوں سے مس کر کے لائے, وہ تمہاری شفاعت کرے گا. کفن کربلا مولا کا کفن خبر میں شفاعت کرے گا, عذاب سے بچو گے. لیکن اگر خمس نہ دیا, 4 پاؤنڈ یار, 4 پاؤنڈ تم جا کے ریسٹورانٹ میں کھا کے 100 پاؤنڈ خرچ کر رہے, لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کریں گے. کتنی افسوس کی بات. میں لڑکا لڑکی کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. تم ویکینڈز پہ جاب کرتے ہو, ویکینڈز پہ جاب کرتے ہو, جو سال میں دینا ہے, ایئرلی دینا ہے, سیونگ پہ 20% ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ آئی ڈونٹ سیو. یہ مت بولو کہ میں سیو نہیں کر رہا. اگر تم یہ بول کے خمس نہیں نکالتے تو تم زندگی تمام سیو نہیں کرو گے, اسٹرگل کرتے رہو. اور جو خمس نکالتا بی بی اس کے رزق میں اتنی برکت دیتے کہ 5 سال میں ملینر بنا دیں گے تم کو. خمس دو, یہ بی بی کا حق ہے, ورنہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم. اور ایک بات بولوں پلیز غور سے سنو, خمس 100,000 کا نام نہیں ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ 1,00,000 پاؤنڈ ہوگا, 10,000 پاؤنڈ ہوں گے تو میں خمس دوں گا. نو, خمس 5 پاؤنڈ کا نام بھی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اینڈ آف دی ایئر میں, ایک سال, پلیز غور سے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. میں لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا, آلموسٹ 35 منٹس کی ورزش ہوتی ہے, میں 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا. پلیز ٹیل می, پورے سال میں, ہول ایئر میں, وہ جو ڈیٹ ہے آپ کی, اس ڈیٹ پہ ایئرلی ڈونٹ یو سیو 5 پاؤنڈ اور 10 پاؤنڈ ان 1 ایئر؟ میں پوچھ رہا, 10 پاؤنڈ نہیں بچاتے سال بھر میں؟ ارے بولو یار, خاموش کیوں ہے آپ؟ کیوں خاموش ہے؟ 10 پاؤنڈ بچاتے ہو؟ جس میں صرف 10 پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر تم 10 پاؤنڈ بچاتے ہو نا سال بھر میں, 1 سال, اس میں 2 پاؤنڈ خون نکالو. تم وہ 2 پاؤنڈ نہیں نکال رہے, سال بھر کی نمازوں کو قبول کرا رہے, تمہارے رمضان کے روزے قبول ہو رہے, تمہارا یہ جو بلڈ بن رہا, بلڈ جو سرکولیشن ہو رہا بلڈ کا, وہ پاک ہو رہا. پیٹ میں جو رس جا رہا, تمہارے معصوم بچے جو کھانا کھا رہے وہ پاک کھا رہے. تم بیوی کا حق ادا کر رہے. یاد رکھو, زندگی کبھی حرام نہیں کھانا. یہ وہ پیسہ تمہارا, تو حلال 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسٹرگل کر رہے, جاب کر رہے, ادھر جا رہے, یہ ایکسٹریم ویدر میں صبح اٹھ کے کام کر رہے. اب پورا پیسہ تمہارا حرام ہو جائے گا اگر تم بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے. یہاں پہ بھی حرام ہوگا, نیچے جانے کے بعد وہ عذاب ہوگا. تم اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, میری بات کو تم ایکسپٹ کرو, ایکسپٹ نہیں کرو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. جو حق ہے وہ حق ہے, جو بولنا ہے وہ بولنا. اگر میری آج کی تقریر کے بعد کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی خمس دے دے تو میں کامیاب ہو گیا. میں لڑکیوں کو بول رہا, لڑکوں کو, یوتھ کو بول رہا, اپنے ڈیڈ کو پوچھو. 1 میل لیتے ہو ڈیڈ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, ایک کھانا کھاتے ہو لندن میں, کیا کرو آج کے بعد جب گھر میں کار میں جانا باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, ویری پولائٹلی, لو وائس میں آسک یور ڈیڈ کہ ڈیڈ ڈو یو گیو خمس. 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ بیٹا پوچھے گا, بیٹی پوچھے گا تو شرما کے باپ دے دے گا. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, مولا نے مجھے بہت دیا ہے.
ان کا صدقہ ہے بی بی زہرا کا. آج جو پرابلمس ہے کمیونٹی میں اسی لیے, جو ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, جو پیس نہیں ہے, جو سٹریس ہے حرام کھانے سے. تو بات امام سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا برزخ, پلیز غور سے سنو, برزخ ایک کٹن کا نام ہے جو کٹن سے ہٹے گا. تو اب ویری انٹرسٹنگ, اب تک تھوڑی بمبارڈمنٹ ہوا نا, اب نہیں کروں, نہیں ہوا بمبارڈمنٹ, یہ فیکٹ تھا جو میں نے بولا. ارے اتنا خاموش, میں ابھی دیکھ رہا تھا ایسے ہی واہ 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 کر رہے تھے یار. بہت اچھی سلام ہے, بہت اچھی سلام. اس طرح سلوات کرو, مولا کی ظہور اور مولا کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات کرو. یا پھر میں پنجابی میں پڑھوں تو آپ خوب واہ کریں گے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. مجھے نیوپورٹ سے بھی محبت ہے, یہاں کا جو گروپ ہے نا بہت اچھے لڑکے, ویری لونگ, محبت بھرے. آپ سب کو مولا صاحب. اور سب سے اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ مجلس خسرے ابو طالب میں ہوتی ہے. ابو طالب کے نام کا عزاخانہ آپ کے شہر میں ہے تو کتنی برکت ہوگی شہر میں. محسن اسلام ان کے نام کا تھا. مجھے بہت پسند یہ نام, آئی لو اٹ. یہ میرے باپ ہے, میرے دادا, ان کے نام کا, ان کا وسیلے سے دعا مانگو. امام علی کا ایک جملہ ہے, جب مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا, دشمنوں نے پوچھا یا علی آپ اپنے بابا کے بارے میں کیا بولتے ہیں, تو علی نے کہا تھا میرا باپ چاہے تو پورے معاشر کو بخشوا سکتا ہے. You are talking about my dad? ابو طالب جناب آدھے معاشر کو بخشوا دے گا میرا باپ چاہے تو. کیا سمجھ رہے ہیں جناب ابو طالب؟ آپ یو پیپل آر لکی, ریئلی لکی کہ اس نام کا ذخانہ یہاں پہ. جب کوئی پریشانی ہو آؤ جناب ابو طالب کا واسطہ دے کر. اس کس کو دو واسطہ؟ مولا علی کو دو. کیوں دو؟ اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ میرا آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ, آپ یہ کام کر دو, تو بیٹا کتنا خوش ہو کے کرے گا. اور علی جیسا بیٹا ہو جناب بارہ. تو امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ میں, یہ برزخ ہے کہاں, ویئر اٹ از, کہاں ہے برزخ, کہاں ہے؟ پلیز اب انٹرسٹنگ ہے, غور سے سنو, کہاں یہ برزخ؟ امام علی نے کہا اسی دنیا میں. راوی نے کہا مولا اسی دنیا میں؟ نبی آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, وہاں سے دنیا شروع ہوئی, وہاں سے لے کے مولا علی کے زمانے تک, ابھی مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک 1400 سال, اب سے لے کے ظہور امام تک انشاءاللہ, ظہور امام سے رجب تک, پورا رجب سے قیامت تک جتنے لوگ مریں گے, ابھی جنت میں کوئی نہیں جائے گا, سب برزخ میں رہیں گے. جنت میں تو قیامت کے بعد جائیں گے اصل جنت میں. لیکن اگر آپ چاہو تو امام علی بولتے ہیں کہ تم چاہو تو اپنی گریو کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو, گارڈنز آف ہیون بنا لو, تم چاہتے, یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بنا دو. مولا اللہ رحم کرے. برا امام علی سے پوچھے, کہا مولا برزخ یہیں پر, غور سے سنو, برزخ اسی دنیا میں, تو ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز لوگ کہاں ہیں؟ مولا نے کہا یہی ہے. راوی نے کہا مولا ٹریلینز لوگ اگر ہے تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے کیوں نہیں؟ آلریڈی دنیا میں اتنے لوگ ہیں, آپ بولے پورے جو مر گئے وہ بھی اسی برزخ میں, اسی دنیا میں برزخ. علی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, جو تم نیکٹ آئی سے دیکھ رہے وہی دنیا ہے؟ دوستو یہ وہی بول سکتا جس نے پیدا کیا دنیا کو, یا یہ وہ بول سکتا جس کے سامنے پیدا ہوئی؟ نہیں, یہ امام علی کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. امام نے کہا تم سمجھ دنیا یہی ہے؟ تو اس نے کہا مولا پھر؟ علی نے کہا نہیں, جو تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے اللہ نے اس کی بہت بڑی بنائی ہے, تمہاری نگاہ پہ یہاں تک ہے, یہ دنیا بہت بڑی ہے. علی نے کہا, راوی نے کہا مولا ایگزامپل سمجھاؤ کہ برزخ کیسا, یہ دنیا کتنی بڑی کیسی ہے. پلیز غور سے سنو. امام علی نے کہا کہ جب پریگننسی کی 9 منتھ ہوتا, اس زمانے میں کہتے ہیں 9th منتھ کی جب پریگننسی ہوتی, بیفور
وہ ماں ڈیلیور کرے بچے کو، تو اس وقت علی نے کہا کہ بچہ ماں کے شکم میں گھومتا ہے، سائنس بھی یہی بول رہی، بیفور شی ڈیلیورس جو بچہ ہوتا ماں کے اسٹمک میں ایسا گھومتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہی کھاتا ہے، جو ماں سنتی ہے وہی سنتا ہے۔ اگر ماں انڈین میوزک سنے گی تو بچہ بھی سنے گا۔ I don't leave the chance, okay؟ ماں اگر حرام کھائے گی تو بچہ بھی حرام کھائے گا، اسی لیے کہا کہ حلال کھاؤ۔ ماں اگر غیبت کرے گی تو بچہ بھی نیچے بیٹھ کے اندر پیٹ میں غیبت کرے گا۔ یہ چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ اگر وہ 9 مہینے کی جو پریگننسی ہوتی ہے اس بچے سے دنیا میں آنے سے پہلے اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری دنیا کون سی ہے تو وہ ماں کے پیٹ کو بتائے گا۔ نہیں سنو یار میں کیا بول رہا ہوں، وہ ماں کے پیٹ کو بتائے گا۔ ماں کا پیٹ کتنا اتنا سا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم اس بچے کو کہ اب آدھا 1 گھنٹے کے بعد اس کی ڈیلیوری باہر آنے والا ہے، تو اتنی بڑی دنیا ہے، تمہارے لیے بھی یہی ہے، تم سمجھ رہے یہی دنیا ہے، ایک دفعہ روح نکلے گی تو پتا چلے گا اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی۔ اب کلیئر ہوئی بات کہ برزخ کیا ہے؟ اس برزخ میں ہمارے ہاتھ میں برزخ، ہم جتنی نیکی کریں گے تو وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے ایک واقعہ پڑھ لیتا ہوں، بہت آپ کے لیے کہ وہاں پہ ملے گا کیا۔ اس واقعے کو شیخ عباس خمی مفاتیح الجنا کا رائٹر، اصفہان ایران شہر کا واقعہ ہے، انہوں نے واقعے کو لکھا۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ویری فیمس واقعہ ہے۔ شیخ عباس خمی مفاتیح الجنا کے رائٹر، وہ لکھتے ہیں اصفہان میں نوروز کی عید تھی۔ نوروز سمجھتے ہو نا 21-20 مارچ کو جو ہوتا ہے، ایران میں تو بہت دھوم سے منائی جاتی، اور اس دن امام علی کی نظر دینا ہے۔ نوروز کی عید تھی، 8 پلیز غور سے سنو، 8-10 آدمی کا گروپ مناظر الاخرہ میں، اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ چیک کر لیں۔ اصفہان شہر ویری انٹرسٹنگ واقعہ کہ مرنے کے بعد یہ 6 فیٹ کی گریو نہیں رہتی، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تم کو کیا دیتا، مولا بولتے گارڈنز آف ہیون بنا لو گے تم نیچے گریو کو۔ وہ یہ لوگ 10 آدمی ایک مومن نے کھانے میں بلایا، نظر تھی مولا علی کی، اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ آئیے نظر میں، وہ لوگ بولے ٹھیک ہے۔ یہ 10 کے 10 اس کے مومن کے گھر گئے۔ مومن کے گھر جانا بہت اچھی بات ہے، دعوت میں جانا بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو بلا کے کھلانا بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، میں بول رہا ہوں۔ تو گئے، 10 کا 10 گروپ گیا، اس نے ناک کیا، اندر سے اس کا فرینڈ باہر آیا۔ فرینڈ نے کہا تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، لیکن آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا بیکاز اندر لیڈیز نظر کھا رہے، ہم لوگ آپ کو 10 منٹ کے بعد آئیے، جب لیڈیز ہٹ جائیں گے تو آئی ول کال یو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم۔ ویٹ کر رہے تھے، سامنے بہت بڑی سیمیٹری تھی، گریو یارڈ۔ 3 لوگوں نے کہا یار عید کا دن ہے، چلو چلتے ہیں قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ عید، یہ پورا گروپ سیمیٹری میں گیا، ہزاروں خبریں لوگ کھڑے رہ کے سلام کیا۔ ہمیشہ قبرستان جانا تو ایک سلام ضرور پڑھنا، وہ امیر المومنین کا سلام ہے، میرے مولا کا۔ اس سلام کا میں فائدہ بتا رہا خالی، انٹرنس پہ اگر آپ پڑھیں گے، انٹرنس پہ میں نے بول رہا امیر المومنین بول رہے، خالہ امیر المومنین لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، جس میں لاسٹ میں کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، 1 منٹ کا سلام، اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا بولتے، مولا بول رہے، امام علی بول رہے کہ جو یہ سلام پڑھے گا قبرستان میں جا کے، اس کے اور اس کے ماں باپ کے اللہ اسی وقت 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ You can imagine کہ آپ باپ کی گریو پہ جانے سے پہلے آپ ان کو تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ اگر سلام نہیں ہے تو پلیز مجھے واٹس ایپ کرو، I will send you the سلام، میں آپ کو سلام دے دوں گا، میرے پاس ہے، میں نے اہل بیت چینل پہ دیا یہ سلام۔ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہمارا یہ جو گروپ ہے کس سے بھی آپ واٹس ایپ پہ میرے سے فون نمبر لے لو، مجھے بھیج دو۔ تو یہ آپ سنو، یہ گئے اصفہان کے گریو یارڈ میں، انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے پورے کھڑے رہ کے پلیز لک ایٹ می، جا کے کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک 10 آدمی میں ایک کی فاتحہ پہلے ختم ہو گئی، اور وہ بڑا شریر تھا،
اس نے سامنے بیچ میں گریف تھی، گریف کو ہاتھ بتا کے بولا یار سنو ایسی جو کرو کر سنو، دنیا عید کا دن ہے، دنیا میں تو ہمارا دوست ہم کو کھانے پہ بلایا، کبھی تم بھی تو بلاؤ. بس بولنا تھا. اس خبر میں سے آواز آئی کہ کل آپ لوگ لنچ پہ آئیے. کیا تھا؟ آپ لوگ بڑی آسان سے سن رہے، خاموشی سے. خبر کے اندر سے آواز آئی کہ کل تم لنچ. اب یہ لوگ دعوت بھول گئے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے، اس سے کہنے لگے بھائی تم نے مانگا کیوں؟ اب تو موت آ جائے گی ہم کو، کل آنا مطلب موت ہے. نہیں سوری، آئندہ جمعرات بولا کمنگ تھرسڈے یو آر انوائٹڈ فار لنچ. اب سیدھا نظر میں بھی نہیں گئے، سیدھا گھر آئے، توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وائف کو جا کے بولتے ہیں I'm sorry. یہ تو میں بول رہا. اب 4-5 دن گزر گئے، یہ سمجھتے ہیں ان کی موت آ جائے گی. 5 دن تھرسڈے آ گئی. پھر یہ پورا گروپ آیا اس گریف کے پاس. میں کوئی سٹوری نہیں سنا، میں کتاب کے ریفرنس دے رہا، جا کے دیکھو، بڑا مشہور واقعہ ہے. گریف ویسی بند ہے. یہ لوگ پورے پہنچ گئے نیچے. پہنچنے کے بعد گریف کے پاس پہنچے. ان لوگوں نے وہی فرینڈ سے کہا جس سے دعوت مانگی تھی کہ تم ہی جاؤ بھائی نزدیک. جا کے اس نے کہا بھائی سنو، مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہمیشہ. یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے. نیو بورٹ میں اگر کسی کو پرومس کرو تو پورا کرو، ورنہ مت کرو. یہ مت بولے انشاءاللہ کرنا ہی ہے ہم کو، ڈونٹ ڈو اٹ. تو وہ نزدیک کے گریف کے جا کے کہا کہ مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا، تم نے تھرسڈے کو لنچ پہ بلایا تھا، ہم لوگ آ گئے. بولتی کہ گریف ایسا اوپن بھی. اصفہان ایران 200 سال پرانا واقعہ ہے. اندر سے غلام باہر آیا، آ کے کہا آپ لوگ کدھر ہے بھائی؟ ہمارا آقا کب سے آپ کا انتظار کر رہا، آئیے. ان لوگوں نے اسی سے کہا بھائی پہلے جا کے دیکھ، ایسا نہیں کہ پورے جائیں گے تو اوپر سے بند ہو جائے گی. موت کا ڈر کتنا ہے. وہ نیچے گیا تو وہ پھر اوپر آ کے بولا یار یہاں تو گارڈن سے، کمن کمن کمن. پورا ایک گروپ نیچے گیا. آپ سنو، پورا گروپ نیچے چلا گیا. ڈرتے ڈرتے اندر جا رہے، بولتے کہ پورا گارڈن ہے، پیلسز ہے، نہریں. کیسے چلتے چلتے ایک بہت بڑے پیلس میں انٹر ہوئے. جیسے انٹر ہوئے ایک جوان ینگ آدمی بھاری ریشمی لباس، ایکسپینسو ڈریس، برانڈڈ ڈریس پہن کے سامنے آیا. آ کے سلام کیا. سلام کر کے کہا آپ لوگ کہاں ہیں؟ کب سے میں انتظار کر رہا ہوں. میں نے اللہ سے آپ کے کھانے کی اجازت لی تھی، میں نے آپ کو دعوت دی تھی اللہ سے پرمیشن لے کے. اب بھائی تین لوگوں نے کہا آ گئے. چلتے چلتے ہال میں پہنچے. ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا، نیچے دسترخوان تھا، نیچے سفرہ بچھا ہوا تھا، بہترین اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی. یہ لوگ پہنچے، وہ بھی بیٹھ گیا. اس نے کہا بسم اللہ شروع کریں، کھانا حاضر ہے آپ کے. تو ان لوگوں نے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا یہ بولیے آپ کوئی نبی ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ میں نبی نہیں ہوں. کہا آپ کوئی ولی ہے؟ کہا استغفر اللہ میں ولی نہیں ہوں. ان لوگوں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہ آپ نے بلایا آپ دعوت دے رہے. اس آدمی نے کہا جو گریف جو صاحب خبر تھا، تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں. ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا. بھائی کون؟ کہا میں تمہاری ہی بستی میں نیو پورٹ میں رہتا تھا. یہ تو میں بول رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میں تمہاری ہی بستی میں رہتا، تمہارے گھر کے پڑوس میں، وہ بازار میں میری دکان تھی، شاپ تھی. ان لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو کہا وہ بچر میں. لوگوں نے کہا یار تم دنیا میں تو کالے پیلے تھے، بڑے سمارٹ ہو گئے یہاں کے. ارے یار آپ کو اتنا خوف کیوں ہے؟ کہا بڑے ہینڈسم ہو گئے. اس نے کہا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مولا علی کا جملہ. اب ان لوگوں نے پوچھا اس کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا جسے اللہ نے تم کو یہ اسٹیٹس دیا؟ کون سا ایسا عمل کیا؟ اس نے کہا جو پہلا جو کنڈیشن ہے وہ ولایت امیر المومنین کی ہے، علی کی محبت اور عزاداری حسین. میں محبت علی میں بھی آنیسٹ تھا، عزاداری میں بھی آنیسٹ تھا.
میں کبھی کسی کی مجلس کو عزاداری کو کم نہیں کرتا تھا کہ اس کی مجلس بڑھ جائے میری مجلس بڑھ جائے اس کی مجلس چھوٹی ہو جائے اس کا وہ ہو جائے میرا یہ نو 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 عزاداری میں کمپٹیشن مت کرو. مجھے جو بولنا تھا میسج میں نے دیا ہے. کہا کہ میں آزاد یہاں جو بلانے کا سب سے بڑا جو مجھے اسٹیٹس ملا جسٹ بیکاز آف ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین. اس کے بعد بولتا ہے کہ میں واجبات پہ عمل کرتا تھا. میں بچر ہوں بچر. میرے سامنے کسٹمرز رہتے تھے میری شاپ تھی. نماز کا وقت آتا تھا میں ان سے بولتا تھا کہ گیو می 10 منٹس میں اندر جاتا تھا وقت پہ نماز پڑھتا تھا. یہ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ میرا عمل کہ تو میری اطاعت میں زندگی گزارتا ہے. تیسری چیز یہ بولا کہ کبھی 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 میں نے بزنس میں کوئی بےمانی نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا, پوری زندگی میں حلال کرتا رہا, حق مظلوم بی بی زہرا دیتا رہا. اس زمانے میں کہتا ہے 5 دینار دیتا تھا, 5 دینار بس. میں غریب آدمی تھا لیکن میں نے ہمیشہ بی بی کا حق ادا کیا. اس کے بعد کھانا ہوا, اب کھانا ہوا, کھانے کے بعد وہ بیٹھا رہا. یہ لوگ سب بیٹھے تھے. وہ ساکس پہنا ہوا تھا, موزے جس کو آپ پنجابی میں موزے بولتے, موزے پہنا ہوا ساکس. یہ لوگ کہتے کہ ہر تھوڑی دیر کو ایسا کرتا ہے جیسے کوئی تکلیف ہے, کوئی پین ہے, ایسا کرتا ہے. ان لوگوں نے کہا ہری ہو کے آپ کو کوئی تکلیف ہے, اس نے یہاں سے ساکس ہوتا. میں پھر آپ کو بول رہا ہوں, شیخ عباس قمی مناظر الآخرہ اب موت کے بعد, یہ اردو کی کتاب ہے, فارسی کی کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا, آئی تھنک انگلش میں بھی ہو گیا. ویری فیمس واقعہ گریو کا. اس نے ایسا اتارا تو اتنا سانپ تھا, اس کو ڈس رہا تھا. انہوں نے کہ یہ کیا, اب سو بس میں لاسٹ اسٹیج پہ آ رہا ہوں, کیا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس اس زمانے میں گیس نہیں تھا. لوگ جنگل میں جا کے لکڑی کو کاٹتے تھے, وڈ کو کاٹتے تھے, لا کے بازار میں بیچتے تھے. ایک مومن کا ایک دن کی اجرت وہ لکڑیوں کو لا کے مجھے دیا, میں نے اس کو پیسے نہیں دیے. ایک مسلمان ایک مومن کا مال کھانے کا یہ سزا تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ کہا آپ جا کے میرے بیٹے کو بولو کہ وہ جو لکڑہارا تھا اس کو بلا کے وہ ایک دن کی اجرت دے دے. یہ لوگ گئے گھر پہ. تھوڑی دیر کے بعد یہ بولتے کہ ایسا جھٹکا ہوا اور ہم گریو یارڈ میں کھڑے ہوئے, ہم پریشان کہ ہم یہ سب جو واقعہ ہوا یہ کیا ہوا. تو بولے چلو ہم جا کے اس کا ایڈریس پہ جاتے. ایڈریس پہ تھے, ایڈریس پہ جا کے ناک کیا. ایک لڑکا باہر آیا, اس کا چہرہ اس کو جو ہم نے خواب میں دیکھا تھا گریو کے اندر چہرہ ملتا ہوا ہے. ہم نے کہا پوچھا کہ بھائی تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا باپ مر گیا. کہا کہاں مارا, کب مارا؟ تو کہا کئی دن ہو گئے. کہا کہاں دفن کیا؟ کہا وہ سیمیٹری میں اس جگہ پہ. وہی جگہ تھی جس انہوں نے خواب, انہوں نے پورا یہ واقعہ بتایا کہ تیرے باپ اتنے اچھے سٹیٹس پہ لیکن تو ایک لکڑہارا ایک لکڑی لا کے بیچتا تھا, ایک دن کی اجرت دینا ہے. ماں کو جا کے پوچھ. یہ روتا پیٹتا ماں کے پاس گیا. ماں سے پوچھا ماں باپ کے زمانے میں کون وہ آدمی تھا جو لکڑیوں کو لا کے دیتا تھا؟ ماں نے بتایا کہ فلاں شخص تھا. اس کو بلا کے لڑکے نے کہا کہ کیا میرا باپ آپ کو کچھ دینا ہے؟ تو کہا ایک دن کی اجرت دینا ہے. اس نے پیسے دیے, کہا میرے باپ کو معاف کر دو. اسے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیا. دوسری جمعرات کو نیکسٹ تھرسڈے ان لوگوں نے اسی مرحوم کو صاحب گریف کو دیکھا, آ کے کہہ رہا کہ بھائی شکریہ تیرا, تیری طرف سے یہ عذاب ختم ہو گیا. دوستوں پورے واقعے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ دو لوگوں کو بلا کے سٹیٹس بھی بتایا اور اس کے عذاب کے لیے انتظام بھی کر دیا. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اولاد کو دیندار بناؤ, اولاد کو صحیح بناؤ کہ تمہاری فاتحہ پڑھے, مجلس کرے, صدقہ دے. یاد رکھو وہ لائف ایٹرنل لائف ہے, ایٹرنل لائف. یہ زندگی ٹیمپرری ہے. یہ لائف میں تم جو اچھا کام کرو گے یہ ذہن میں نکال دو کہ میں نے بہت ڈونیشن دیا ہے, میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں, میں نے بڑے روزے رکھے, پتہ نہیں ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. اتنی ریاکاری تھی اس کے اندر, لوگوں کو بتانے میں نہیں کیا ہے.
ہر وقت استغفار سوری بولتے رہو, اور اپنے مرحومین کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو جو مرحومین ان کے لیے فاتحہ پڑھتے رہو تو ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اللہ تم کو اجر عظیم دیتا رہے گا. چلو پڑھے محمد. بس میں آخری اس سے ختم کر رہا ہوں اس کو. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. اب ان کی اولاد کو بول رہا ہوں. اب آج 40واں کی مجلس ہو گئی. اب یہ نہیں کہ ہم 40واں ہو گیا پھر 3 مہینے کی مجلس ہوگی, 6 مہینے کی مجلس ہوگی, پھر سال میں برسی ہوگی. ہر دن ایوری ڈے باپ کی سب سے پہلے ہم جو بیٹوں پہ واجب ہے, ماں کے اور باپ کے واجبات کو ادا کرنا. یہ مرحوم حاجی تھے, اللہ کا شکر ہے. ہر انسان کی نماز قضا ہوتی, ہر انسان کی, جوانی میں, بیماری میں, ٹریولنگ میں. باپ کی ہمیشہ 5 سال کی یا ماں کی 5 سال کی نماز ضرور ادا کرنا. نیچے سوال ہوگا, روزے ادا کرنا. کسی کا باپ نے مال لیا ہے, اگر بول رہا اف قرضہ ہے باپ کا, بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ کا قرضہ ادا کرے. اگر نہیں دیا تو کوئی مشکل. یہ سب چیزوں کے ساتھ ایوری تھرسڈے بیک ہوم, یہاں تو سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے, پاکستان میں, انڈیا میں کتنے غریب ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو تمہارے باپ کا سٹیٹس بڑھے, رحمت آئے, تو ایوری تھرسڈے ماں باپ کے نام پہ بیک ہوم پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, غریب اتنے ہیں, ان کو ایک کھانا, ایک میل بھیجا. ایک میل پاکستان میں کتنا ہوگا؟ 500 روپیز. میں ایک میل کی بات کر رہا ہوں. آپ 10 پاؤنڈ منتھلی ہر انسان کو چاہیے نکال کے وہاں کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو بھیجنا. 10 پاؤنڈ, میں مثال دے رہا, 10 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ نکالو, 10 پاؤنڈز نکال کے بیک ہوم بھیجو. ایک غریب یتیم بیوہ کھانا کھائے گی. اس لیے کہ یہ امام علی کی سیرت ہے, امام علی کی سیرت ہے. مولا علی پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا اور کہتا تھا بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی بن ابی طالب میں. ہر امام نے یہ کیا. تو میری ریکویسٹ ہے, جو بھی میری مجلس ایصال ثواب کی چینوں کی مجلس سن رہا, کہ کوشش کرو ایوری منتھ تمہاری جو سیلری آتی اس میں سے اگر تم 10 پاؤنڈ نکالو گے تو 1 مہینے تک تمہارے رزق میں اتنی برکت ہوگی. اگر تم نے کسی غریب کو, یتیم کو کھانا کھلا دیا, یہ نیت کر کے کھلاؤ کہ یہ امام کی سلامتی ہے, پلس یہ نیت کرو کہ میرے مرحوم باپ کو اس کا فائدہ پہنچے, ماں کو پہنچے, اور کل مومنین و مومنات کو, جس کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, اس کو اس کا ثواب. آپ کو اندازہ نہیں ہے تمہارے باپ کی, ماں کی گریو میں اور مومنین کی گریو میں جب رحمت پہنچتی ہے تو وہ لوگ ماں سے نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا, تو اس کو یاد رکھ. ماں باپ کی دعا ماں سے لگے گی. اور 2 رکعت نماز ہر روز پڑھو. حیات الخلوق میں علامہ مجلسی لکھتے یہ نماز کی نیت ہے کہ میں نماز مغفرت والدین, ماں باپ کے لیے میں نماز پڑھا, مغفرت والدین. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو بسم اللہ الرحمن سورہ قل هو اللہ احد, ویری سمپل لائک فجر پریئر. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر. 3 منٹ کی نماز ہے ایوری ڈے. اس کا ثواب سنیں گے. نماز ختم ہوئی, بیوی کی تصویر پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ اس کا نماز ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے میری ماں کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, دادا دادی, نانا پورے انٹائر خاندان کو. روایت کا جملہ ہے کہ 70,000 رحمت کے اینجلز تمہارے باپ کی لاہ پہ جائیں گے. کیا سن رہے یار؟ پلیز 2 رکعت نماز بول رہا میں, اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے پڑھو. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. باپ کو عمر کے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ڈزنٹ میٹر, 100 سال ہونے دو. تمہارے اوپر واجب ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرو. بس
مولا اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر. اس صلوات پڑھنے باوازے ہو. بس دوستو مولا آباد رکھے. اتنی آہستہ صلوات، اتنی تھکی ہوئی صلوات نہیں. عام طور پہ آپ لوگ ایسی مجلس نہیں سنتے نہیں، کوئی بات نہیں. علی والے ہیں. مولا علی کے خود کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھو. اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے مجھے سن رہا، یاد رکھو کہ امام علی کی زندگی میں صرف شجاعت نہیں ہے. یہ نہیں کہ علی نے ایسی تلوار چلائی، صرف وہ نہیں ہے. علی کی عبادت بھی ہے، علی کی سخاوت بھی ہے، علی کا علم بھی ہے، علی کی معافی بھی ہے. اس کے بعد شجاعت ہے. علی کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو کہ مولا نے درس کیا دیا. علی والا بننا ہے تو امام علی کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھنا. ایک جملہ اور سن لو. علی کی شان کو سب نے مانا. میں انڈیا میں رہتا ہوں، وہاں ہندو لوگ مولا علی کی شان میں قصیدے کہتے ہیں. مولا علی کی شان میں قصیدے ہیں ان کے. مولا حسین کے غم میں نوحے ہندو نوحہ کرتا، ماتم کرتا. علی کی شان کو سب مان. جو پڑھا لکھا ہوگا وہ شان کو مانے گا، جو جاہل ہوگا نہیں مانے گا. تو علی کی شان کو تو سب مانے، ہر مذہب و ملت کا آدمی. شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. You understand what I said? فرمان علی کو بھی مانے. آج میں نے فرمان علی پہ پوری مجلس پڑھی ہے کہ میرا مولا اپنے شیعہ کو دیکھنا کیا چاہتا. بس مولا آباد رکھے، خوش رکھے. پورے 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. آج اس مرحوم کا چہلم ہے. چہلم مرنے والے کا آخری کام ہے. چہلم میں سب لوگ آ جاتے ہیں. اب پھر 3 مہینے 6 مہینے پھر 1 سال کی مجلس ہوگی. اس مرحوم کا چہلم، جب بھی میں دنیا میں چہلم پڑھتا ہوں مجھے ایک چہلم یاد آتا، اس غریب کا چہلم، اس مظلوم کا چہلم، کہ جس کا پہلا چہلم جب آیا تھا تو بہن قید خانے میں تھی، زندان میں بہن تھی. بیٹا جوان بیٹا موجود تھا لیکن باپ کا چہلم نہیں کر سکا، بلکہ تڑپ کے کہا بابا آپ کا چہلم آ گیا، بیٹا چہلم کیسا کرے. بہن نے تڑپ کے کہا بھیا ماں جائے تمہارا چہلم آ گیا بھیا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. ایک چیز یاد رکھو، مظلوم بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا ہم سے، اتنا ہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ خوف پیدا کرے گا. جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے تو اس وقت میری مظلوم بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے حسین پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. آہستہ کبھی نہیں رونا، آہستہ کبھی. یہ تصور کرو کہ تم اکیلے نہیں رو رہے، تمہارے ساتھ وہ دکھیاری ماں بھی رو رہی. حسین کی بھی بیٹی تھی، باپ کا ماتم کرنا چاہتی تھی، لیکن شمن نے ایسے تماچے مارے تھے کہ کربلا کے میدان میں سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا. دوستو چہلم جب آیا، چوتھے امام نے بی بی زینب نے تڑپ تڑپ کے گریا کیا. یہ دوسرا چہلم تھا جو کربلا میں بی بی نے کیا، یہ دوسرا چہلم تھا. آپ صرف تصور کرو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا. آج ماشاءاللہ ابھی میں کربلا مولا سے آ رہا، آپ سب ہم سب پھر جائیں کربلا انشاءاللہ. آپ سوچو آج مولا حسین کا روزہ کتنا شاندار ہوگا، کتنی رونق ہے، کتنی لائٹیں ہیں. مولا حسین اور مولا عباس کے روزے کے مابین میں ایسا رات میں بھی ایسا لگتا کہ دن ہے. کتنا آباد شہر ہے کربلا، میرے حسینہ کا شہر کتنا آباد ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، شروع سے اتنی روشنی نہیں تھی، شروع سے یہ شہر اتنا آباد نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ بہن کربلا پہنچی، محمل کے پردے کو ہٹایا تو کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو زینب کا دل پھٹ گیا.
کچھ نہیں تھا. 4 خبریں تھی. ایک امام حسین کی تھی, گنج شہیدہ تھی, حبیب ابن مظاہر, اور دور پہ مولا عباس, اور کچھ نہیں تھا. زینب کا دل پھٹ گیا کہ آج میرے بھیا کا چہلم ہے, ایک زائد چہلم کے لیے نہیں ہے. بیوی کا دل پھٹ گیا, کہنے لگی ہائے یہ جو ٹوٹے ہوئے دل سے آواز نکلی اس کو مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے مرثیے میں پیش کیا. 2 بند پڑھتا آپ کا دل پھٹ جائے گا. مرزا لکھنؤ کے مشہور شاعر سلامت علی دبیر, انہوں نے بی بی زینب کے دل کی وہ آواز کو پیش کیا. زینب نے جب پہلی مرتبہ قبر حسین کو دیکھا تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا, کوئی سایہ نہیں تھا, کچھ روشنی نہیں تھی. دن کی دھوپ تھی, رات کی اوس تھی قبر حسین پہ, اور چہلم کا دن تھا. شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. ارے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین, اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین. بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین, آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آپ کو معلوم ہے پہلا زائر کون تھا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر کہتا ہے کہ میں 3 دن سے قبر حسین کے پاس تھا. 40 سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے میں سو رہا تھا قبر حسین پہ. خواب میں میرا مولا حسین آئے, آ کے کہا چچا جابر یہاں سے جائیے, میری بہن میرا چہلم کرنے آ. جابر کہتا ہے کہ میں کوفے کے راستے کی طرف چلا. دور جانے کے بعد میں نے گرد کا غبار دیکھا. گرد ہٹی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے اماریاں آ رہی. میں سمجھ گیا یہ وہی قافلہ ہے جس کو حسین نے اشارہ کیا. لیکن جابر کہتا کہ میں حیرت میں تھا کہ قافلے کے آگے آگے ایک ضعیف انسان جس کے بال سفید ہو گئے. آپ سمجھے ایک ضعیف انسان جس کے بال سفید ہے, سر کو جھکا کے آہستہ آہستہ. جابر کہتا ہے کہ میں نے پہچانا نہیں. جب میں نزدیک گیا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ تو میرا 4تھا امام ہے. 24 سال میں بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. میں نے آگے بڑھ کے جو امام کو فرصت دیا, فرصت دے کے کہا بیٹا سجاد 24 سال میں پورے ہو گئے. تو کہا چچا یزید کے دربار میں جا کے آ رہا, چچا ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا. اس کے بعد جابر نے کہا کہ بیٹا سجاد ابھی تمہاری بابا کی لحد بہت دور ہے, تم سواری میں سوار ہو جاؤ. تو امام نے کہا چچا جو میں دیکھ رہا وہ آپ نہیں دیکھ رہے. میرے بابا کا چہلم کرنے میرے دادا رسول اللہ پیدل چل رہے. ارے میرے دادا علی ہے, میرا چچا حسن ہے. آخر میں کہا میری دادی فاطمہ ہے جو پیدل چل رہی. عزیزوں قبر حسین پہ زینب آئی, اپنے آپ کو ہماری سے گرا کے رخسارہ رکھ کے کہا بھیا تمہارے چہلوں کے لیے زینب آئی ہے. بھیا میں شرمندہ ہوں, سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. تمہارے پیغام کو پہنچایا. عزیزوں بھی بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی زینب نے حسین سے جو مصیبت گزری اس کا بیان نہیں کیا بلکہ چہرہ سرخ ہو گیا. اٹھ کے چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھائی عباس کہاں پر ہے. بس دوستو زینب عباس کی لحد کی طرف چلی. دور سے عباس کی قبر کو دیکھا, بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی. زینب زمین پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی عباس ارے میرا بھائی شیر تھا, یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی. تو امام نے کہا پھوپھی اماں اتنی تلواریں ماری گئی, ہاتھ کٹنے کے بعد اتنے تلواریں اتنے نیزے. زینب عباس کی لحد پہ گئی, ہاتھ رکھ کے کہا عباس زینب واپس آ گئی لیکن بازوؤں میں رسن باندھی گئی اور سکینہ کو چھوڑ. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ, 40 حسین کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سمجھ کے آمین بولے یار, سمجھ کے آمین بولے. پروردگار یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جس مرحوم کا چہلم ہے اس کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما.
جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مومنین و مومنات کو سلامت رکھ. اللہ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اس بیماری سے، اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھ. پروردگار سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحوم حاجی لطیف لیاقت علی اور مرحومہ بشیرن بی بی جو ان کی اہلیہ ہے، ان کے لیے، دونوں مرحومین کے لیے بابا ایک سورہ فاتحہ. Thank you.